سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے حکم دیا, یہاں سے بہت سارے حکام شروع, ایک رکوع میں نا بہت سارے حکام ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے چند فیصلے کیے ہیں. نمبر 1, دیکھو یہ اسلام کے احکام ہیں, ابھی سے عزم کر لو ہم تمام ان احکام کو فالو کریں گے. اس میں کوئی رفع الیدین کا جھگڑا نہیں ہے, کوئی ٹانگیں چوڑی کرنے پتلی کرنے کا جھگڑا نہیں ہے. یہ کس کے حکام ہیں؟ یہ قرآن کے حکام ہیں. نہ اس میں کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی پڑھا ہے, نہ کوئی اور پڑھا ہے, کوئی فرقہ نہیں. اس کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا. تو جنت میں جانے کے لیے یہ کرنا میرے لیے بھی ضروری اور آپ کے لیے بھی ضروری. وہ کیا احکام ہے؟ ابھی سے نیت کرو ہم سب نے ان تمام احکام کو فالو کرنا ہے. پہلا حکم اللہ تعبدوا الا ایہ, عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی. عبادت میں وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ, اللہ کے سوا کسی کو پکارنا عبادت ہے. قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے صرف یا اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم مدد, یا رسول اللہ مدد, یہ نعرے لگانا بولو نا چھوڑ دو. صرف کیا چلے گا؟ یا اللہ مدد, اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں لگانا. مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. بار بار واقعہ سناتا ہوں نا, ایک بندے نے کہا میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے, ہر جگہ چلا گیا ٹھیک نہیں ہو رہا, سنا ہے کہ مزار پہ جانے سے ٹھیک ہو جائے گا, مزار میں جو بابا ہیں ان کے پاس جاؤں گا وہ ٹھیک کر دیں گے, ان کی کرامت ہے. میں نے کہا وہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی تو ان کو قبر میں دفنایا ہے. ابے بھائی مردے کی ذرا سی انگلی بھی کام کر رہی ہو نا, آدمی ڈر کے بھاگ جائے. بندے کے دونوں دھڑ بالکل کام کرنا چھوڑتے ہیں, تبھی اس کو پھٹے پہ لٹا کے غسل دیا جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مردے کو آپ غسل دے رہے ہیں, ذرا سی انگلی ہلی, یا تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے اس کی جگہ خوف سے, ہارٹ اٹیک سے, یا پھر تحقیق کرو گے یہ ہلا کیسے. مردہ اسے کہتے ہیں جس کے دونوں دھڑ بالکل بھی کام نہ کر رہے ہو, چاہے وہ بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو. میں نے کہا جس قبر پہ جس مزار پہ آپ جا رہے ہو اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تو وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ تو کہے گا بھائی میں اپنا آدھا نہیں کر لیتا پہلے ٹھیک, پورا نہیں ہوتا تو جو آدھا تو ہو جاتا نا, کچھ تو کام آ جاتا. تو میرے بھائی جو بیچارہ مر گئے, جو کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ تمہاری بگڑی کہاں سے بنائیں گے؟ تو اللہ تعبدوا الا ایہ, پکارنا صرف کس کو ہے؟ اللہ کو. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا, نہ قبر والوں سے مانگنا ہے. وبالوالدین احسانا, اچھا عبادت کرو صرف اسی کی, تو اس کا مطلب اس کی بھی کرو. تو اس کی جو عبادت فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے. یہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے ہمیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا, اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنا اچھا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما, دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے, فلا تقل لہما اف, اب بڑھاپے میں ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوگا, بات بات پہ ان کو آئے گا غصہ, اور آپ نے ان کو جوانی میں پورا نچوڑ لیا, اسکول کی فیسیں بھی لے لی, اماں نے ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے آپ کو کھلا دی, صبح اسکول تیار کر کے بھیجتی رہی, شام کو آپ کا انتظار کرتی رہی. اس وقت آپ بچے تھے, کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا, باپ نے بھی عزت دی اور ماں نے بھی بولو عزت. اب آپ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھو گے, ماں باپ بڑھاپے کی طرف جانا, ابا ریٹائر ہو گئے, ابا کی چھوٹی موٹی پینشن آ رہی ہے, اماں بھی کیا ہو گئی؟ بوڑھی ہو گئی. اب آپ کو ابا اماں کھلنے لگے, یہ کھانستے کیوں ہیں, یہ اماں ہر وقت چیختی چلاتی کیوں ہیں؟ انگریز نے اس کا بہترین حل سوچا, اٹھا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, کیونکہ وہ کہتا ہے ترقی, ایکچولی لائف کو کیا کرو؟ انجوائے کرو. گورا یہی کہتا ہے, تمیز سے ملو ہر ایک سے. گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, واقعی اچھے ہوتے ہیں. اب جب بھی پاکستان ہو کوئی نہ کوئی بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں, بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں, لیکن ابا اماں کے لیے بولو نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے نا نا نا, کسٹمر کی تو کہیں اللہ بات ہی نہیں کر رہا پورے رکوع میں, کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کرو. اللہ کا ہوتا ہے تو ان کا باپ بھی کرے گا, وہاں ان کا بزنس ہے. اصل تو جو ہیں وہ کون ہے؟ ابا اماں کو. تو گورے نے بولا سائنسی ترقی, ہم نے ترقی کرنی ہے, لائف کو انجوائے کرنا ہے. ابا کھانس رہے ہیں, اٹھا کے کہاں لے جاؤ؟ اولڈ ہاؤس میں کیئر ہوگی, وہاں گورنمنٹ نے ملازم رکھا ہوا ہے, گورنمنٹ کہے گی آپ نہیں ان پہ خرچ کرو گے, بلکہ ہم آپ کی 40% سیلری کاٹیں گے اور قوم کے بوڑھوں کو کھلائیں گے. بڈھا کہتا ہے ماشاءاللہ گورنمنٹ ہماری کتنی اچھی, اور پاکستان میں گورنمنٹ بوڑھوں کو نہیں کھلاتی. بھائی پاکستان میں اولاد بوڑھوں کو کھلاتی ہے, گورنمنٹ اس لیے نہیں کھلاتی. گورنمنٹ تو ویسے بھی کسی کو نہیں کھلاتی, گورنمنٹ کا کام تو کھانا ہے, کھلانا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ زیادہ ہو گیا, چلو آگے. اچھے بھی لوگ بھی ہیں, بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. گورنمنٹ میں کچھ لوگ کھلانے والے بھی ہیں, یہ میں مکھن لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا, چونکہ جب میں ٹریولنگ کی ہے نا تو کچھ خاندانی لوگ بھی ہمیں ملے ہیں, اور ہر جماعت میں ہیں. تو خاندانی لوگ ہر جگہ مارکیٹ میں ہیں ذرا تھوڑے, تو اس لیے ظاہر ہے جو اکثریت سامنے آتی تو مارکیٹ میں نظر تو وہی آتا ہے نا, لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. تو بہرحال اللہ میاں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ان کے ساتھ
अच्छा सलूक करना है। अच्छा सलूक कैसा कि जब बूढ़े हो जाएं, अब तुम्हारे किसी काम के नहीं है, तो अब असल में तो खिदमत शुरू हुई है। अब क्या है, हक हुकूक तो अब शुरू हो रहे हैं। तो पहला हक, अपनी जबान पे कंट्रोल। ईदी सेंटर जमा कराना, तो ये आपसे कोई मिले कि मैंने अपने अब्बा को जमा करा दिया ईदी सेंटर, बताओ आपकी नजर में उसकी कोई इज्जत रहेगी? नहीं रहनी चाहिए। बे तू अपने बाप को जमा करा के आ गया यार, गोदों में पालता बुढ़ापे में उसको। यार वो तंग बहुत करते हैं अब्बा, अब्बा ये करते हैं। भाई जो भी है, हक कब शुरू हो रहा है? अम्मा और अब्बा का बुढ़ापे में शुरू हो रहा है। फला तकुल लहुमा उफ़िन, अल्लाह कहते हैं उनके सामने उफ नहीं करना। वला तनहरहुमा, इन दोनों को झिड़कना नहीं है। झिड़कना समझते हैं? जैसे बॉस अपने मुलाजिमीन को झिड़कता है, चलो यहां से जाओ, यहां से, दिमाग खाया हुआ है। भिखारियों को झिड़का जाता है, बस कर यार। ये जो स्टाइल है ना फिरौन वाला बात करने का, ये स्टाइल माँ बाप के सामने बोलो नहीं चलेगा। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, आप कौन होते हो पे एतराज करने वाले? ये डायलॉग आजकल औलाद के चल रहे हैं, किसके लिए? माँ बाप के। आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आपको किसने ये राइट दिया? ये स्कूलों से सीख रहे हैं। एजुकेशन बहुत आ रही है, तमीज मार्केट से शॉर्ट। ये एजुकेशन तुम्हें जहन्नम के अजाब में लेके जाएगी। इससे वो जाहिल अच्छा है, रक्षा चलाता है, टमाटर बेचता है, लेकिन अपने बाप और मां से तमीज से बात करता है। अल्लाह की नजर में वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। आगे अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ इतना नहीं है कि बेइज्जती नहीं करनी, झिड़कना नहीं है और उफ नहीं कहना। तो इंसान कहता है चलो बदतमीजी से पेश नहीं आना, नॉर्मल रहना है। ना 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 ना, नॉर्मल भी नहीं। कुल लहुमा कौलन करीमा, ऐसी बात करनी है जिससे इज्जत झलक रही हो। ऐसे लग रहा हो जैसे कोई मुलाजिम अपने ऑफिसर से बात कर रहा है। करीम कहते हैं इज्जतदार को। कौले करीम होना चाहिए जिससे रिस्पेक्ट क्या हो, नजर आ रही हो, लोगों को पता चले ये औलाद है और ये क्या है, बाप है। आज जो लिबरल तबका जब आता है ना हमसे मिलने के लिए अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेके, तो मैं यकीन से बताऊं, मुझे बच्चा बाप लग रहा होता है और बाप बच्चा। बाप बच्चे के सामने बड़ी तमीज से, कि बच्चे को वैसा ना माइंड कर जाए, बच्चा ऐसे आराम आराम से बात कर रहा होगा। एक्चुअली मुफ्ती साहब मेरे ये बेटे हैं, हालांकि एक ही है, लेकिन उसको इज्जत में है कह रहा होता है। वैसे होते भी एक ही आमतौर पर लिबरल लोगों के यहाँ, ये मेरे बेटे हैं, एक्चुअली ये थोड़ा सा नहीं यूं बेटा ऐसा चीखना शुरू कर देगा। बेटा वो असल में देखे, मैं आपको समझाना चाह रहा था ना, मैं मुफ्ती साहब है, थोड़ा सा एहतियात से बात करते हैं। नहीं आप मुफ्ती साहब ये देखो ना यार, ये अब्बा बातें कैसी कर रहा है। तो मुझे 2-3 दफा इरादा हुआ मैं अब्बा की जगह इसको बिठा दूं और इसकी जगह किसको बिठा दूं, अब्बा को, और मैं बोलूं भाई आज से अब्बा तू है, ये कौन है? स्टाइल से तो लग रहा है बाप तू है। तो ये तरबियत ये हो रही है मार्केट में, ये हो रही है तरबियत। तो अपने स्टाइल से ये साबित करना पड़ेगा कि अब्बा जो है वो अब्बा है, अम्मा जो है वो क्या है, बेटियां अम्मा के साथ बड़ी बदतमीजी करती हैं। यार आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली? आप कौन होती हो? आप चुप हो जाओ, मैं क्यों चुप हूं? यार ये स्टाइल है भाई, हम तो अपने बचपन में तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि आप कौन होती हो मुझे रोकने वाली। मां जब कह रही है चुप हो जाओ तो आप चुप हो जाओ, मैं क्यों चुप हूं? खुदा की कसम हम अपने बचपन में ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि कोई औलाद अपनी कोई बेटी अपनी मां को ये अल्फाज कह सकती है। बड़े बदतमीजी वाले अल्फाज हैं ये। तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वकुल लहुमा कौलन करीमा। बात कैसे करनी है? इज्जत के साथ। वख्फिद लहुमा जनाहल दुल्ली मिनर रहमा, ये तो बात का स्टाइल बता दिया। खड़े होने का स्टाइल कैसा हो? जिल्लत से अपने बाजुओं को झुकाना है। देखने से भी, बात से भी पता चले कि ये छोटा है और वो बड़े हैं, और खड़े होने और के स्टाइल से भी पता चले कि ये छोटा है और वो क्या है, बोलो बड़े हैं। ऐसे सीना तान के उनके सामने खड़ा हुआ है, अब्बा नीचे बैठे हुए, खुद ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। तो ये बड़ी गलत बात है। ऐसे भी हमने देखे हैं, सुना है कि अब्बा बच्चों के जूते पॉलिश कर रहे होते हैं। ये बड़ी गलत बात है यार, बच्चे को तो करने ही नहीं देना चाहिए ये काम। अब्बा क्यों करेगा भाई ये? अच्छा, इसमें माँ बाप भी अपने बच्चों को बिगाड़ रहे होते हैं। इतनी बच्चों की कोई रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं ना बचपन में। बच्चों को मारे धाड़े नहीं, बदतमीजी से बात ना करें, लेकिन उनको ये एहसास दिलाएं कि अब्बा मैं हूं, अम्मा ये है, तुम घर के मालिक नहीं हो। खुद ही अपने हाथों बिगाड़ के इतना मुसल्लत कर लेते हैं ना कि फिर सारी जिंदगी उनके गुलाम बने रहते हैं। ये भी बहुत गलत है। उनको ये तरबियत भी किसने देनी है? वालिदैन ने देनी है। और एक अहम बात यह भी है कि देखो, माँ बाप के लिए औलाद पे जुल्म बहरहाल जायज नहीं है कि अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाएं। बाज दफा माँ बाप औलाद को बिला वजह टॉर्चर करते हैं, तंज करते हैं, ताने देते हैं, दूसरों के सामने उसकी बुराई करते हैं। तो मैं उन माँ बाप की हौसला अफजाई नहीं कर रहा, वो खुद अपने हाथों अपनी औलाद को बिगाड़ते हैं। जहां अल्लाह ने औलाद पर इतने सारे माँ बाप के हुकूक रखे, वहां माँ बाप की एक बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपनी औलाद को लोगों के सामने रुसवा मत करें। ऐसा ना हो दूसरों को बताते फिर मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा ये करता है। तो बेटे के दिल में फिर एक नफरत पैदा होती है कि यार मेरे अब्बा, मुझे बाप तो इज्जत का जरिया बनता है ना, तो कुछ जिम्मेदारियां
वालदैन की भी है। बाज माएं बिला वजह बेटियों को टॉर्चर करती रहती हैं, तंज करती रहती हैं, ताने देती रहती हैं, उससे वो जहनी मरीजा बन जाती हैं। तो माँ को भी चाहिए, देखो एक काम सब लोग घर में कर लेना, इंशाअल्लाह सुकून हो जाएगा। घर में चीखने पर पाबंदी लगा दो, बस कोई भी नहीं चीखेगा, ना अब्बा ना अम्मा ना बच्चे, ऐसा सुकून पैदा हो जाएगा ना कि हटो बच्चों। और इसके लिए लुकमान अलैहिस्सलाम वाला वाकया सुना दो। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे से क्या कहा कि बच्चे जब भी बात करना आराम से। क्यों? सबसे बुरी आवाज किसकी होती है? गधे की। गधे की बात बुरी नहीं होती, स्टाइल क्या होता है? बुरा होता है। तो अगर आपने इतना भी कर लिया ना, घर में चीखने पर पाबंदी, ना बाप चीखे ना मां चीखे ना औलाद चीखे, तो ऐसा लगेगा जैसे आग पे ना ठंडा पानी डाल दिया। और ये शुरू से जब शादी हो ना जिस दिन, उसी दिन से माहौल बनाना पड़ता है। दुल्हन जब आई उसको समझा दो, बेगम कोई भी बात होगी तमीज से। मैं भी जब कोई बात करूंगा तो कैसे करूंगा? तो आप तो कभी से ही मूड नहीं हो रहा आप लोगों का, तो क्या करोगे तमीज से? मुंह से बोल तो दो ना। जो बात होगी कैसे होगी? चीखना चिल्लाना नहीं होगा, बस आधे से ज्यादा काम। क्योंकि बच्चे माँ बाप को चीखता चिल्लाता देखते हैं तो चीखना सीखते हैं। माओ को चीखना चिल्लाना देखते हैं, हाँ माँ बात बात पे कूट रही है, बच्चे को पड़ गया, चीख रही है, कमबख्त, उल्लू का पट्टा पैदा हो गया, और ये वो ऐसा चीख रहा है, तो फिर बच्चे के अखलाक भी ऐसे ही हो जाते हैं। और अगर आराम से समझाएगी तो बच्चा भी क्या हुआ, बात आराम से करेगा। तो ये बहुत अहम पॉइंट की बात है। घरों में चीखने के माहौल को क्या करो, बोल लो ना, ताकि सबक याद हो जाए। खत्म करो बेटा तमीज से। तो दुल्हन जब आई है उससे तमीज से बात का आगाज करो। उससे बोलो मेरी कल आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूं। इतनी भी तमीज सही नहीं। वो एक आदमी बहुत तमीज वाला था ना, जब रुखसती दुल्हन की हुई तो समझ में नहीं आ रहा बात कैसे शुरू करूं, तो वो हर बात में तमीज, कुछ जरूरत से ज्यादा उसने 2 गोलियां खा ली थी वो तमीज वाली बहन। तो कह रहे मेरी कल आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में मैं हाजिर हूं। तो इतनी भी तमीज नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। एक वाकया सुना देता हूं, उससे तमीज समझ में आ जाएगी। वो एक साहब ने बताया कि एक इंग्लैंड में ना या अमेरिका में स्विमिंग पूल में एक अंग्रेज औरत अपने बच्चे को लेकर आई और एक पाकिस्तानी औरत अपने बच्चे को लेकर आई स्विमिंग सिखाने के लिए। दोनों के बच्चे छलांग लगाते हुए डर रहे हैं। तो कह रहे अंग्रेज औरत अपने बच्चे को समझा रही है, बेटा, जो भी इंग्लिश में उसको समझा रही थी उसका तर्जुमा कि देखो तुम, मुझे पता है तुम कर सकते हो, तुम स्विमिंग कर सकते हो, तुम वैसे ही डर रहे हो, तुम करो, इससे ये होगा कि तुम्हें देख के दूसरे बच्चे भी हिम्मत करेंगे। बच्चा कह रहे नहीं नहीं, कह रही नहीं मुझे पता है तुम कर लोगे। तुम उसको बड़ी जबरदस्त तरीके से मोटिवेट कर रही है, और उधर हमारी मोटिवेट कर रही है कि मेरी बारी कब आएगी। हमारी वाली जो ब्राउन थी वो क्या कहती है, उन साहब ने, वो मौलवी साहब थे, मुझे किस्सा सुना रहे थे, कहने वो कह रही लगाना छलांग। बच्चा कह रहा नहीं, बेगैरत, $50 या पता नहीं $100 जाया करवा दिए मेरे। उस वक्त तो बड़ा चीख रहा था अम्मी स्विमिंग करा दो, उल्लू के पट्टे, लगाना छलांग, कमीना। और वो फिर बस वो वहां मारने पर तो पाबंदी है, वरना यहां होता तो तबीयत से उसका कबाब बन जाता बच्चे का पिट पिट के ना। लेकिन जबान से जितने ताने दे सकती थी ना बेगैरत, वहां तो शोर मचाया हुआ था, पैसे जाया करवा दिए। कह रहे मैं देख रहा हूं यार ये गोरी है, ये अपने बच्चे से कैसे बात कर रही है, और हमारी देसी जो है, तो वो जो स्टाइल था ना गोरी का, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक था। हमारी वाली कुरान और सुन्नत को मानती है लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रही। तो अपने नबी को देखो, नबी ने अपने बच्चों के साथ कैसा मामला किया है। हजरत हसन हुसैन आपके कमर मुबारक पे बैठ जाया करते थे। तो बच्चों को बिगाड़ने में माँ बाप का भी दखल होता है। बहरहाल हम बच्चों को यही कहेंगे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संवारा हो या बिगाड़ा हो, लेकिन तुम पर बहरहाल उनका हक है। अब ऐसा ना हो कि आप अब्बा से बोलो अब्बा चूंकि आपने मुझे बदतमीजी सिखाई है मैं बात बदतमीजी से ही करूंगा। आपको तमीज ही से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम माँ बाप की फर्मा बरदारी और उनके साथ हुस्न सलूक माँ बाप की वजह से नहीं करते। किसका हुक्म समझ के करते हैं? अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह पूछेगा हमसे। तो जब अल्लाह का हुक्म है तो अब तो ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे पास। अब मैं जल्दी से आगे के अहकाम बयान कर देता हूं। आगे अल्लाह ने फरमाया वआतिदल कुर्बा, आगे अल्लाह ने फरमाया अगर माँ बाप के साथ कभी बदकलामी हो जाए तो फिर तौबा इस्तिगफार का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि इकट्ठे रहते हैं हमेशा, कभी ऊंच नीच हो जाती है तो मायूस ना होना, तौबा करके अपने अहवाल की इस्लाह कर लेना। आगे अल्लाह ने फरमाया वआतिदल कुर्बा हक्कहू, करीबी रिश्तेदारों को उनका हक दो। ये भी अल्लाह का बहुत अहम हुक्म है, करीब तरीन रिश्तों का हक दूसरों से ज्यादा। 5 मिनट में बस बयान खत्म कर रहा हूं मैंने सोचा कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ने दूंगा बयान। करीब तरीन रिश्तेदारों को उनका हक दो। आज से अज़म करें, सबसे करीबी भाई बहन होते हैं, फिर वालदा के अब्बा और अम्मा के जो रिश्तेदार हैं, मामू चचा फुप्पो खाला, ये हैं, फिर उनके बच्चे हैं, अपने बहन भाइयों के बच्चे हैं, तो ये सबसे क्या है? करीबी। तो इनको इनका हक दो। क्या मतलब? इनमें कोई गरीब है, मिस्कीन है, तो आपकी जिम्मेदारी है आप तफ्तीश करें कि कौन मुस्तहिक है, उसको मांगने का मौका ना आए, आपने खुद उसके साथ ताउन करना है, पूछना है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल मिस्कीना, गरीबों को उनका हक दो, मुसाफिरों को दो। मुसाफिरों को कैसे चूना लगाया जाता है? कोई मुसाफिर आ जाए ना टैक्सी वाले के पास, टैक्सी वाले को पता चल जाए कि ये मुसाफिर है, टैक्सी वाला उसको 10 के 4 गुना रेट बता रहा हो,
اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے. پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے. حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے. لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتا چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے, کراچی. ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا, ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے, گلی کے ساتھ طواف کرتا تھا وہ گلی میں, ہمیں پتہ ہی, ہم سمجھ نہیں گلی آ رہی ہے, اسی گلی میں گھمایا جا رہا ہے. پھر جب 3-4 دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی, او جناب 50 کلومیٹر دور, حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. جب رشتے داروں کو بتاتے تو کہتے ہیں بھائی یہ تو یہاں اترے تھے, یہاں سے یہاں تو 5 منٹ لگتے ہیں. لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں, لیکن مجھے 2-3 ٹکرے ہیں, ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہر جگہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں, لاہور میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو جب پتا چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ, بلکہ اس کو عزت دو. پنجاب والا جب کراچی آئے آپ کو اس کی لینگویج سے پتا چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے, تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا. یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں, بڑے خاندانی, لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا دو. تو یہ کام مت کرو, قرآن منع کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, خرچ کرنا ہے, رشتہ داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو سخاوت کے جوش میں آ کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. یہ کس سلسلے میں آئے جی, وہ میں نے بیان سن کے سخاوت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں کیا کرو, یہ شیطان کا کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, بعض دفعہ کوئی رشتہ دار کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے, اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں ہو مستحق, وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی, خوب سمجھ لو. اس وقت پیسے نہیں ہے لیکن تمہیں پتا ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے, تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا تو کل میں تمہیں دے دوں گا. دیکھو کیسے اللہ کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو, کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا کے, بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ, دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس, اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے, تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا کے کھاؤ, جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا. وہ بچے بےچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے ہیں. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لیں گے. کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا. ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ. دیا اللہ نے اڑاؤ یار, خرچ کرو, لیکن ولا تبسطھا کل البسط, ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو. ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے, جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا. ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا, پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو, خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے. بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں تھوڑی, اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی. جو تم جس طرح کے خرچے کر رہے ہو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا سی تقریبات پر, اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو, ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا. بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفنس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا, یہ تو اسراف ہے. بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے, اس کے لیے یہ دال چاول ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا, یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو زیادہ دیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, جن کو کم دیا ان کے لیے تو 2 دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہت ہو. تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا, تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے. اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. ایک کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے, اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہے وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے. جلدی سے مکمل کر لوں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا
یہ بھی حرام ہے اسی آیت کی روشنی میں، اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا. آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہیں، بھائی مجھ صاحب میرے 2 بچے ہیں، ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ایکچولی یہ ہو رہا ہے، ابھی پھر پریگننسی ہو گئی، سب اس مہنگائی کے دور میں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو، رزق کس کے ذمے ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا. آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرور نہیں ہے، آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل. تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت ہے، ابھی یہ دے رہا ہوں، اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو. اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں اتنے، یہ گوروں کا کام ہے، مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے، ہماری اولاد بعد میں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت بھٹکو. دیکھو جتنے بھی احکام اللہ نے بتائے نا اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ. واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے. قریب جانے کا کیا مطلب؟ موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں، بلاک کر دو نمبر سارے. بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو، یہ آپشن کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم، ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے؟ بلاک. پھر دوسری کو بھیجو، پھر مسرت کو بھیجو، پھر کائنات کو بھیجو، پھر راحت کو بھیجو. وہ ہے نا لطیفہ، میں بہت دفعہ سن لیا، یہی ہوتا ہے نا. یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو، ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی، بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات، تم میری مسرت، تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے، وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے. تو فوراً کہتی ہے اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی، تم ہی میرے ستار بھی، تم ہی میرے وسیم بھی، تم ہی میرے غفور بھی، سب کچھ تم ہی. وہ حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ. تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. یہاں بھی قریب جانے کا، قریب جانا کا یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے، یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا. یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ناپ تول میں کمی مت کرو. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو، دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو، ایسا مت کرو. اوفوا بالعہد، معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. آگے لا تخف ما لیس لک بہ علم، جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے در پہ نہ ہو تبصرہ مت کیا کرو. فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں کہ وہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا اور یہ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے روپے کھا گیا؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے. میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے؟ آپ تجزیہ کرنا آتا ہے؟ آپ جج ہو؟ کہہ رہے یار. میں نے کہا کیوں بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے، سچ بہت کم بولا جاتا ہے. تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے کسی کو تبصرہ کرنا، کسی ادارے کو برا کہنا، کسی فرد کو برا کہنا، یہ اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو؟ ختم. جب تک 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلائل آپ کے پاس نہ ہو. کسی کو بھی بدنام کرنا ہو نا، فیس بک پہ آپ پوسٹیں چلا دو، پھیل جاتی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے یہ میرے بارے میں بھی چلاتے ہیں، کبھی عمران خان کے بارے میں، کبھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوسٹ. میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں، میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے. پی ٹی آئی والے زندہ باد، یہ والی آئی نہیں، اس سے ملتی جلتی. پی ٹی آئی والے زندہ باد، مفتی طارق مسعود زبردست. دوسری آ جائے گی مولانا فضل الرحمان ایسے ہیں، کچھ الٹا سیدھا. جیوا والا ابے اس کی ایسی کی تیسی، ابے اس کی ہے. نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے، نہ میں نے جو میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، وہ ویڈیو ہے وہ سنو، وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے، نیچے شیعوں کی گالیاں دبا کے. ابے تم تحقیق تو کرو، میں نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا. آگے یہ کہ کیونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں وہ شریک تھا لہذا وہ کیا ہے؟ جنتی. شیعہ لوگوں نے دبا کے گالیاں لکھی ہیں، یہ یزیدی ہے، یہ فلانا ہے. بھائی تم تحقیق تو کرو، یہ کس نے چلایا ہے؟ ہمارے آفیشیل چینل سے تو کوئی پوسٹ نہیں چلی. اب تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یزید کو جنت. نہ میں نے اس کو جنتی بولا، نہ میں نے اس کو جہنمی بولا، کچھ بھی نہیں بولا. میں نے اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا. پوسٹ دبا کے کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو نا. ہماری قوم میں یہ شعور نہیں ہے کہ تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو چلاتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. ہاں ہمارے جو ویڈیو بیانات ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی، جو میں نے بولے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ وہ ویڈیو کٹنگ اس کو بھی کٹ کر کے نہ چلاؤ. ابھی ایک تراویح کا بیان کٹ کر کے چلایا ہوئے لوگوں نے. تراویح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعداد ثابت نہیں ہے، ادھر ٹک یہاں روک دیا. اور اتنی بات کہ بھائی اگر صرف حدیثی کو دیکھنا ہے تو پھر تو غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں کٹ کیا. دیکھو صاحب کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پوری بات آگے. اچھا اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا، پھر جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب، ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ مفتی صاحب نے یہ بولا ہے کہ حدیث میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا، ثابت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کا جواب دیا. اتنا پروپیگنڈا. حدیث میں تبصرہ نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو نبی نے 3 دن تراویح پڑھی تھی کتنی رکعتیں تھی. لیکن حضرت عمر کا عمل بتاتا ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہوں گی. تو نبی سے ثابت ہونے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے تواتر، صحابہ کا عمل، وہ خود بتاتا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے. ایک ہے حدثنا فلان کے ساتھ کوئی سند. بہت سارے شریعت کے احکام آتے ہیں حدیث میں نہیں ملتے، صحابہ سے پتہ چلتا ہے. رکوع میں جا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑنا ہے ہاتھ باندھنا ہے، حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن پوری امت کیا کرتی ہے، ہاتھ چھوڑتی ہے. کیوں؟ تواتر عملی ہے. امت کا عمل بتا رہے کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے ہوں گے. ہم یہ جو عورتیں ہیں صفا مروہ میں دوڑتی نہیں ہیں، چلتی ہیں. نبی سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ دوڑنے کا حکم دیا یا چلنے کا حکم دیا. پوری امت کر رہی ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صحابہ نے بھی، صحابیات نے کیا کیا ہوگا، وہ بھی چلی ہوں گی اور نبی نے چلنے کا حکم دیا ہوگا. صراحتاً نہیں ہے لیکن یہ بھی نبی ہی سے ثابت ہے. اور بہت سارے احکام ہیں. تو جو ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے نا وہ خود علم سے گورا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس نالج نہیں ہے. حدیث صراحتاً ہوتی ہے یا دلالتاً ہوتی ہے، اس کو دلالتاً کہتے ہیں. جیسے امام مالک بہت سے مسائل پوچھا گیا کہ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، انہوں نے کہا اہل مدینہ ایسے کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ جب مدینہ والے کر رہے ہیں تو نبی نے کیا ہوگا. تو نبی کا عمل براہ راست نہیں پہنچا لیکن دلالتاً پہنچا ہے. خیر 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تک یقینی علم نہ ہو تبصرہ نہ کیا کرو. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، زمین کے دادا بننے کی کوشش بولو نہ کرو، اکڑ کے مت چلا کرو. کیوں؟ انک لن تخرق الارض، زمین کو نہ تم اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ سینہ اتنا اونچا کر سکتے ہو کہ کیٹو کی پہاڑی سے اوپر جھانکنا شروع کر دو. تو جتنے ہو اتنے ہی رہو. تو یہ چند احکام تھے اللہ نے بیان کیے. اس کو کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو. اس پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جو زیادہ فنٹر بن رہا ہو نا اس سے کہ تو بیت الخلا کس وقت جاتا ہے، وہ بتائے گا مغرب کے بعد جاتا ہوں یا صبح 8 بجے جاتا ہوں. تو بولے تیری اوقات کیا ہے؟ صبح 8 سے 8:30. اصل اوقات تیری کتنا بھی اکڑتا ہونا، جب واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے اور آگے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس وقت انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو اصل میں ہے کیا. اس لیے ہم نے بزرگوں سے، علماء سے سنا ہے کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق کرتا ہے. ذرہ برابر بھی عقل ہونا انسان میں، وہ متکبر نہیں ہو سکتا. تکبر ہمیشہ کون لوگ کرتے ہیں؟ بے وقوف جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں غلیظ پانی سے اللہ نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، بچپن میں کیسے ماں کے محتاج تھے، بات بات پہ روتے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ چیختے تھے، چلاتے تھے، مائیں سہارا دیتی تھی. اس وقت دادا گیری تھی کیا؟ ماں پھینک کے چلی جاتی، کیا اوقات تھی اس وقت؟ کتنے عرصے لنگڑا کے چلتے رہے، ٹوٹے، کبھی ادھر جا رہے، توتلا بول رہے ہیں، آہستہ آہستہ بولنا سیکھے. تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے جوان کر کے سیدھا کر دیا، تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھنا شروع. ظلم کرتا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، تو کون ہے مجھے ابے بھائی تھوڑے دن کے لیے تجھے جوانی ملی ہے، ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف تو آئے گا. پھر بڑھاپے میں دیکھو نا ہوتا کیا ہے، کانپ رہے ہوتے ہیں، راشا تاری ہو گیا. وہ ایک سنگر تھا، بڑی اچھی آواز تھی، جب بوڑھا ہو گیا تو جب گاتا دانت نکل کے نیچے گر جاتے اس کے، کیونکہ الفاظ نکالنے کے لیے دانت کا منہ میں ہونا ضروری ہے. کچھ الفاظ نکلتے ہی نہیں دانتوں کے بغیر. تو پھر بیچارے نے بتیسی لگوائی. پھر جب گانا گاتا بتیسی گر جاتی، پھر لگاتا، پھر گاتا، گر جاتی. اس نے کہا بھائی بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو، ایک ہی کیسٹ میں بیان کرو نا. تو بڑھاپے میں یہ حال ہوگا، کمر جھکے گی، ہائی ہوئی کی آوازیں آئیں گی. تو یہ اپنا ماضی دیکھو، اپنا فیوچر دیکھو. اور حال بھی کیا ہے، ایک وائرس آ گیا کورونا کا یا کوئی اور بیماری آ گئی، دھڑام سے ایسی کی تیسی. تو نہ حال تمہارا، ابھی تھوڑی سی جوانی ہے، تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچھا چلا گیا، بیڑا غرق، بخار ہو جاتا ہے، کیسے پڑ جاتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں. ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا، ڈینگی مچھر نے، اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے، پلیٹلیٹس گر گئے، بھیک مانگ رہا ہوتا ہے یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ. تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جیسے کسی بھکاری کو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا کے نہا دھو کے کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا، جبکہ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے، چھین لیا جائے گا، لیکن وہ بھکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہا ہے اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے، رکشے والوں کو. کوئی رکشے والا آ رہا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے، ابے بے غیرت سڑک پہ چل رہا ہے، دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے. عقل مند